اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ اس کا کورس کا حصہ نمبر حصہ اول ہے جو ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے سبق نمبر 2A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ نمبر 1 سے لے کے 3 تک پڑھیں گے، اور گرامر میں کچھ اسم کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ سبق نمبر 2 کے اختتام تک ہم 27 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 8600 دفعہ آئے ہیں انشاءاللہ۔ تو سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر مسلمان کو آتی ہے، تو مطلب یہ تو ایک کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے قرآن کریم میں۔ ظاہر ہے اس کی تلاوت ہم لوگ ہر رکعت میں کرتے ہیں، اتنی اس کی امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ قرآن کی پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی تھی یہ وہ ہے۔ تو دن میں تقریباً ہم 25 سے 30 دفعہ اس سورہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اپنی ہر رکعت میں۔ اور اگر میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کراؤں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کریم میں 600 صفحات ہیں، جو ہمارا مصحف تھا اس میں 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحے پہ 15 لائنیں ہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 9000 سطور بنتی ہیں قرآن کریم میں ٹوٹل، یعنی کہ 130 ضربے 600 15 ضربے 600، تو یہ تقریباً 9000 سطور بنتی ہیں۔ 9000 سطور میں اگر ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ اچھی طرح یاد کر لیں تو تقریباً ہر سطر میں ایک لفظ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ اور تعوذ میں سے ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ہمیں ازبر ہونا چاہیے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور وہ لفظ جہاں پہ آئے ہم اسے پہچان سکیں۔ اور اس کی مطلب ان دونوں کی امپورٹنس جو ہے وہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ 9 میں سے ایک لفظ جو ہے نا قرآن کریم میں ہر سطر میں 9 میں سے ایک لفظ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور تعوذ میں سے ہے۔ تو اگر ہم صرف یہی کر لیں، سورہ فاتحہ اور تعوذ اچھی طرح کر لیں، تو ہم 1/9 حصہ جو قرآن کریم کا ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے گا، یا ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو آج کی ہماری آیات کریمہ ہیں ہم ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہمارا جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، ایک دفعہ وہ میں آپ کو ذرا دوبارہ ریمائنڈ کرا دوں۔ تو ہمارا پڑھنے کا طریقہ کار ہے کہ ہم جو بھی کلام یا جو بھی آیت ہوگی اس کو پہلے اس کی تلاوت سنیں گے، اس کا تلفظ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ اگر ہمارے تلفظ میں کوئی غلطی ہے تو ہم اس کی درستگی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ رواں ترجمے کے بعد ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور ان الفاظ کو یاد رکھنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں، اور ان الفاظ کے بارے میں مزید کوئی باتیں ہوتی ہیں یا اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم جب سارے الفاظ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس آیت کریمہ میں سے جو بھی اسباق نکلتے ہیں وہ اسباق نکالتے ہیں، اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ ان اسباق کے ذریعے ان اسباق کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں، تو وہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یاد کراؤں کہ پچھلے سبق میں ہم نے تعوذ پڑھا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تعوذ اور سورہ فاتحہ میں سے ہم کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھیں گے، اور پہلی جو عادت ہم نے وہاں پہ سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی پناہ میں آئیں، سیفٹی فرسٹ۔ تو یہ ہم نے کامیاب انسان کی پہلی عادت سیکھی تھی۔ آج کی ہماری جو پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ بہت دفعہ آئی ہے۔ آیت کریمہ مطلب مختلف فقہ ہیں جو ہمارے
فقہ ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے اس سورت کا حصہ ہے، پہلی آیت ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہاں پہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، تو یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی۔ دوسرے جو ہیں جو حنفی مکتبہ فکر ہے، امام ابو حنیفہ کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں صرف ایک جگہ سورہ نمل میں جہاں پہ یہ قرآن کے ٹیکسٹ کے درمیان میں آئی ہے وہاں پہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس لیے اس کو پڑھتے ہیں کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، تو ہر سورت کے آغاز میں اس لیے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے الفاظ کی طرف آئیں، اس کا جو رننگ ٹرانسلیشن کیا ہے ساروں کو پتہ ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظ بلفظ دیکھتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلا لفظ ہے بسمی، تو ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا، اعوذ باللہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کبھی کبھی عربی میں دو لفظ آپس میں جڑ کے آتے ہیں اور وہ اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ الگ ہیں۔ تو بسمی جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، ایک بی اور ایک اسم۔ بی کا مطلب ہے سے، ہم نے اعوذ باللہ میں بھی اس کا مطلب پڑھا تھا، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ بی کا مطلب ہے کی، تو یہاں پہ ہے سے۔ اچھا اسم، ہمیں پتہ ہے اردو میں ہم پڑھتے ہیں اسم فعل حرف، 3 چیزیں ہوتی ہیں، وہ آج بھی ہم گرامر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اسم کا مطلب ہے نام، کسی کا بھی نام ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم۔ تو بسمی کا مطلب ہے نام سے، اور اسم چونکہ ایک ناؤن ہے، مطلب تو اس کی جو جمع ہے، جب بھی ہم کوئی ناؤن پڑھیں گے، جب بھی کوئی ہم نام پڑھیں گے، کوئی اسم پڑھیں گے، تو ہم اس کی جمع دیکھتے ہیں ساتھ میں، تو اس کی جو جمع ہے اس کو کہتے ہیں اسماء۔ اور یہ ہم اردو میں بھی بالکل یہ دونوں لفظ اسی طرح استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پہ ہم اسماء الحسنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو کامن ایک نون چیز ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے اسماء الحسنہ۔ تو اسماء کا مطلب ہے نام جمع میں۔ اچھا اگلا لفظ ہے جی اللہ، تو یہ مطلب یہ ایک لفظ ہے، اسم ہے، یہ اس میں علم کہتے ہیں یا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن بھی اسی طرح ہی ہے، اللہ ہی ہے اس کی ٹرانسلیشن۔ تو بسم اللہ ہی کا مطلب بن گیا اللہ کے نام سے۔ اگلا لفظ ہے جی الرحمن، اور اس سے اگلا لفظ ہے الرحیم۔ اب اگر ہم اس میں غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ان دونوں میں ایک جو دو الفاظ کامن ہیں وہ ہیں را ہا میم، یعنی کہ رحم، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو مادہ ہے ان دونوں الفاظ کا وہ ہے رحم۔ تو اب رحمان اور رحیم دونوں رحم کا معنی رکھتے ہیں اپنے اندر، تو ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ان دونوں میں یہ ڈفرنس ہے کہ جو رحمان ہے وہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو رحمان، غضبان، طوفان، تو یہ بتاتے ہیں کہ شدت یا جوش کا اظہار ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے ایسی ہستی جو کہ بہت زیادہ رحم کرنے والی، تو شدید یا مطلب شدت کا اس لفظ میں شدت کا اظہار ہے کہ رحم کرنے کی شدت بہت زیادہ، انٹینسٹی جس کو انگلش میں کہیں، تو اس کو انٹینسلی مرسیفل انگلش میں کہیں گے، اور ویسے ہم کہیں گے پرجوش رحمت والا۔ اسی طرح رحیم جو ہے یہ بھی رحم کا مادے سے ہی نکلا ہے، اور رحیم کی طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جیسے جمیل، کریم، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ مسلسل اس میں یہ خوبی جو ہے نا وہ مسلسل موجود ہے۔ تو اگر جیسے کوئی رحیم، تو الرحیم کا کیا مطلب ہوا؟ الرحیم کا مطلب ہوا کہ رحم کرنے والا ہے اور جو کہ مسلسل رحم کرتا۔ تو اب الرحمن اور الرحیم رحم کی 2 ڈائمنشنز ہیں الگ الگ۔ ایک ڈائمنشن جو ہے وہ ہے انٹینسٹی، کہ انٹینسٹی بہت زیادہ، رحم کرنے کی انٹینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے کہ مسلسل رحم کرنے والا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس کے کسی وقت اس کے رحم کرنے میں کمی آ جاتی۔ تو الرحمن اور رحیم جو ہے یہ بیسیکلی رحم کی 2 ڈائمنشنز بتاتی ہیں۔ جیسے ہم جی جو لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں وہ گراف بناتے ہیں تو ایک بتاتے ہیں کہ جی ایک ایکس ایکسس ہے، ایک وائی ایکسس ہے، اس طرح 2 ایکسز ہیں،
تو ایک ہے انٹینسلی مرسیفل یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور ایک ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ تو یہ دونوں جو رحم کرنے کی جو خصوصیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں، اسماء الحسنہ ہیں۔ تو ہم اس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اسی طرح کے اور الفاظ بھی ہیں، جمیل، رحیم کی طرح کے، جمیل ہے، کریم ہے۔ جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اب یہ ایسا خوبصورت ہوگا جو کہ خوبصورت ہے، ہمیشہ سے خوبصورت ہے۔ اسی طرح کریم جو ہے وہ ایسا ہوگا اچھے اخلاق والا، تو وہ ایسا اچھے اخلاق والا ہوگا جو کہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا رہے گا۔ تو اس طرح الرحمن کا جس طرح ہم نے پڑھا تھا انٹینسلی مرسیفل، اسی طرح الرحیم کا مطلب ہوگا کنٹینیوسلی مرسیفل۔ تو یہ جو الفاظ ہیں جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، یہ جو کنسپٹ ہے اس کو پراپرلی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ہم اردو میں۔ تو ایک لفظ میں ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اردو میں اس طرح کے کچھ الفاظ نہیں ہیں جس کو ہم ایک ہی زبان میں ایک ہی لفظ میں بتا سکیں۔ تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ رحمان کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اب آپ یہ جو دو باتیں اگر آپ ان کو دیکھیں کہ رحم کے جوش کو تسلسل سے ضرب دے دیں، یعنی کہ اب وہی ایکس ایکسس اور وائی ایکسس والی بات ہے کہ اگر ایکس ایکسس پہ آپ انٹینسٹی رکھیں اور وائی ایکسس پہ آپ کنٹینویشن رکھیں تو یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ یہ انفینٹ ہے، اس کو آپ پلاٹ نہیں کر سکیں گے اس گراف میں یا اس ٹیبل میں۔ تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کی موسلا دھار بارش ہے جو کہ مسلسل ہو رہی۔ تو ہم اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اسباق رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کا مطلب ہے رحمت والا کون ہوتا ہے؟ رحمت والا وہ ہوتا ہے جو کہ ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے۔ اب آپ اپنے اندر اپنے جسم میں اللہ کی رحمت کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر اس نے ہمیں مختلف اعضاء دیے جو کہ ہمارے کام کرتے ہیں، ہمیں سینسیشنز پرووائڈ ہوتی ہیں، ہم ارد گرد سے ریسیو کرتے ہیں چیزیں، پھر اس کے بعد ہمیں ہاتھ پاؤں دیے تاکہ ہم اپنے ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کر سکیں۔ پھر اپنے جسم میں سے باہر نکل کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں کیا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے، رشتہ دار، دوست ساتھی دیے جو کہ ہر مشکل میں، آسانی میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اور اس سے آگے نکل کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، ہوا، پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا۔ کس لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہاں سے ہم دوسری عادت، کامیاب انسان کی دوسری عادت نکال سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ تو بسم اللہ ہی سے ہم دوسری عادت نکالیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ اور تو یہ جو الفاظ ہیں بسم اللہ ہی، یہاں سے ہم دوسری عادت یاد رکھتے ہیں، وہ یہ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اور الرحمن الرحیم جو الفاظ ہیں ان سے ہم تیسری عادت نکالتے ہیں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو یاد رکھیں کہ ایک اللہ جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جو رحم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں ہر خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے نام سے شروع کریں ہر کام، چاہے وہ خوشی والا ہو یا کوئی مشکل کام ہو، آزمائش ہو ہمارے لیے، تو اس موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کے رحم سے اچھی امید رکھیں، اللہ کے رحیم ہونے سے اچھی امید رکھیں۔ تو تیسری بات یہ تھی کہ اللہ الرحمن اور رحیم ہے، تو اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، یہ تیسری عادت ہے۔ تو ابھی تک ہم نے 3 عادتیں پڑھی، ایک اعوذ باللہ سے پڑھی، سیفٹی فرسٹ، دوسری بسم اللہ سے پڑھی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور الرحمن اور رحیم سے تیسری عادت ہم نے سیکھی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے اور ہماری ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ اب اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں۔
ایک مغرب میں یا سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے پازیٹیو تھنکنگ، کہ پازیٹیو تھنکنگ سے آپ کی زندگی میں چینجز آتی ہیں، اور وہ چینجز جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، آپ کی ذہنی صحت کے لیے وہ اچھی ہوتی ہیں۔ تو مغرب کا جو سمپل پازیٹیو تھنکنگ کا جو ایک کنسپٹ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ رکھیں، اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کریں، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے، تو جو بھی میرے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے جی الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس کے بارے میں، اس کا بھی چونکہ سورہ فاتحہ ہے، ہم لوگوں کو آتی ہے، تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی ساروں کو آتی ہوگی۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کے لفظ بلفظ ہم جاتے ہیں، تو الحمد، سب سے پہلا لفظ ہے الحمد۔ الحمد کا دو مطلب ہیں، ایک تعریف اور ایک شکر۔ حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر، دو چیزیں۔ اور جس طرح ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ ہر قسم کا شیطان، تو اسی طرح الحمد کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر۔ اگلا لفظ ہے جی للہ۔ للہ جو ہے یہ بھی دو الفاظ سے مل کے بنا ہوا ہے، ایک لی اور ایک اللہ۔ لی جو ہے اس کا مطلب ہے کے لیے، اور اللہ اسم ہے، اللہ کا نام ہے، تو للہ کا مطلب ہوا اللہ کے لیے۔ تو الحمدللہ کا مطلب ہوا تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ رب، رب کا مطلب ہوتا ہے جی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو کس کو پالنے والا؟ اس سے اگلا لفظ ہے عالمین، العالمین، کس کو پالنے والا؟ تمام جہانوں کو۔ عالم ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، عالم کا مطلب ہے جیسے کہتے ہیں ایک عالم دوسرا عالم، تو ایک جہان دوسرا جہان، تو عالم کی جمع ہے عالمین۔ یہ آج ہم پڑھیں گے جمع، اسم کی جمع کیسے پڑھتے ہیں۔ تو عالمین کا مطلب ہے کہ تمام جہان، جتنے جہان ہیں ان تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب پالنے والے سے کیا مراد ہے؟ آپ اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی، تو ہم اپنے جسم سے شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر دیکھیں، ہم نے اس دن بات کی تھی کہ انسان کے دماغ میں 10,000 کروڑ خلیے ہیں، ٹھیک ہے، 10,000 کروڑ سیل ہیں ہمارے دماغ کے اندر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جسم میں کتنے خلیے ہیں۔ ارب ہا خلیے ہیں ہمارے جسم کے اندر، اور ان خلیوں کو پل پل نہ صرف خوراک مل رہی ہے بلکہ آکسیجن بھی مل رہی ہے، خوراک کے علاوہ آکسیجن مل رہی ہے۔ اور کب سے مل رہی ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پہ ہر بندہ اپنی اپنی عمر کے حساب سے دیکھے، مثال کے طور پہ میری عمر اگر 41 سال ہے، اب اس وقت 41 ایئرز ہے، تو 41 سال سے میرے ہر خلیے کو خوراک بھی مل رہی ہے اور آکسیجن بھی مل رہی، نہ صرف میرے ہر خلیے کو بلکہ میرے ارد گرد جتنے میرے فیملی کے لوگ ہیں ان سب کو۔ پھر اسی طرح اور دائرہ وسیع کریں، ماں باپ سے باہر نکلیں، دوست ساتھی وغیرہ، پھر اسی طرح بڑھاتے جائیں تو تمام انسان، جتنے انسان اس دنیا میں ہیں ان تمام انسانوں کو پل پل پالنے والا کون ہے؟ ہمارا رب۔ اس سے آگے جائیں تو انسانوں کے علاوہ حیوان ہیں دنیا میں، پرندے ہیں، اور کتنی اسپیشیز ہیں، مطلب ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی زیادہ اسپیشیز ہیں انسانوں کی، کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کی، پرندوں کی، اس کے علاوہ نباتات۔ تو ان میں سے ہر چیز کو پالنے والا، پل پل اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہے، اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب۔ تو یہ تو ہم نے اپنے صرف عالم کی بات کی، یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ تو ہم صرف اپنی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کتنی دنیایں ہیں،
یہ انسانوں کی دنیا ہے، پھر جانوروں کی دنیا ہم نے بات کی، پرندوں کی دنیا بات کی، اس کے علاوہ جنوں کی دنیا ہے، جن علیحدہ سے ایک مخلوق ہے جن کی اپنی اسی طرح کی دنیا ہے جس طرح ہماری دنیا ہے، ان کی بھی پل پل پرورش کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی دنیا ہے، اور پتہ نہیں نہ جانے کتنی دنیایں ہیں، ان تمام جہانوں کو لمحہ بلمحہ پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، پیار محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان کا خیال رکھنے والا، چاہے وہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کی جو جو ریکوائرمنٹ ہے، جو جو ضرورت ہے، وہ ان کو پوری کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا رب العالمین ہے۔ تو ہم یہ اس آیت کریمہ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ایک منسوب کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس دنیا میں، جو بھی تعریف اس دنیا میں یا کسی بھی جہان میں جو بھی تعریف ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور جو بھی شکر ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ان کی تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا۔ اب رب اور الہ دو الفاظ ہم نے پڑھے، اللہ کے بارے میں دو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، رب اور الہ۔ تو یہ ایسے ہے جیسے الہ جو ہے وہ اس کی طرف ہر چیز جائے گی ہماری طرف سے، یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس سے پر توکل کیا جائے، جس کا شکر کیا جائے اور جس کا حکم مانا جائے۔ اور رب کا مطلب ہے جو کہ ہمیں سب کچھ پرووائڈ کرتا، یعنی کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہماری ضروریات پوری کرنے والا ہے، صحت موت زندگی سب نعمتیں دینے والا ہے، مشکل میں پھنسے ہیں تو نکالنے والا ہے، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، سب کچھ پرووائڈ کرنے والا جو ہے وہ اس کا وہ جو اس کا جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے رب۔ تو رب اور الہ میں یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ اور عالمین ہم نے پڑھا تھا ابھی، تو عالم بھی ہے، اس کی واحد ہے عالم، اور ہم اردو میں یہ کام عام استعمال کرتے رہتے ہیں، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات۔ تو ان تمام عالموں کا پالنے والا ہمارا رب۔ یہاں سے پھر اس الحمدللہ رب العالمین سے ہم اپنی جو کامیاب انسان کی عادت نمبر 4 اور 5 نکالیں گے۔ تو الحمد کا جو پہلا مطلب ہے تعریف، اس سے ہم عادت نمبر 4 نکالیں گے۔ عادت نمبر 4 یہ ہے کہ ہم تمام جہانوں کا علم حاصل کریں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اور پھر ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہستی ہے، اور وہ اس کی جو چل رہا ہے، اس کا جو ایک نظام چل رہا ہے وہ کتنا بڑا نظام ہے۔ اور جب ہم اس نظام کو پہچانیں گے، جب ہم ارد گرد اپنی چیزوں پر، جس کا قرآن ہر وقت دعوت دیتا ہے کہ آپ ارد گرد غور کرو غور کرو غور کرو، تو جب ہم ان چیزوں پر غور کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنی تعریف کے قابل ہے۔ تو تعریف جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم تمام عالموں کا یا سائنس کا نالج جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو سائنس کا کائنات پر غور کریں، سائنس پڑھیں، تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ یہ عادت نمبر 4 ہوئی۔ تو عادت نمبر 4 ہے خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ اور اسی عادت کے لیے ہم احتساب کر سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہم دنیا میں ارد گرد اپنی چیزوں سے متاثر ہو کر الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی تعریف ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور دوسرا جو حمد کا معنی ہے وہ ہے شکر۔ تو اللہ کے احسانات کو، اللہ کی ربوبیت کو اپنے اندر فیل کریں، اپنے جتنی بھی آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احسانات ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں۔ یہ ہے عادت نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر کرنا۔ تو الحمد کے لفظ میں سے ہم نے عادت نمبر 4 اور 5 نکالی۔ تعریف کرنے کے لیے ہم نے تمام عالموں کا علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ عادت نمبر 4 تھی۔ اور عادت نمبر 5 ہے کہ ہر کام سے پہلے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگلے الفاظ تو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، تیسری آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ یہ رحم کے مادے سے نکلے ہیں دونوں الفاظ، اور رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا یعنی کہ انٹینسلی مرسیفل، اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا یعنی کہ کنٹینیوسلی مرسیفل۔ اور یہاں سے ہم نے عادت نمبر 3 نکالی تھی، وہ یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھیں کہ ایک رحمان اور رحیم ہستی میرا خیال رکھنے کے لیے موجود ہے، اور میں نے اس کے نام سے شروع کیا۔ یہاں سے ہم عادت نمبر 6 نکالیں گے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ہم یہاں سے عادت نمبر 6 نکالیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کے امیدوار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کریں۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھیں، نماز میں الرحمن اور رحیم پڑھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اب جب بھی میں جاؤں گا تو جب میرا تعلق جس کے ساتھ بھی ہے، میں نے اس پہ رحم کرنا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا کرے۔ اب رحمان اور رحیم کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہم لیتے ہیں، یہ کائنات کا علم جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا علم حاصل کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 12,000 کلومیٹر قطر کی یعنی کہ ڈائی میٹر کی ایک بال ہے ہماری زمین، تو اس کو اللہ تعالیٰ سورج سے تقریباً 90 کروڑ میل دور رکھ کے ایک خاص سپیڈ سے جو کہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھما رہا۔ اور یہ کیوں گھما رہا ہے؟ تاکہ اگر وہ یہ ڈسٹینس 90,000 کلومیٹر جو 90,000 میل جو ڈسٹینس ہے، اگر یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ٹیمپریچر ویریشن ہو جائے گی، زندگی برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اگر تھوڑا سا قریب ہوگا تو ہیٹ اپ ہو جائے گا اتنا زیادہ کہ زندگی نہیں قائم رہ سکتی، اور اگر یہ اس سے تھوڑی سی دور ہوگی تو اتنی ٹھنڈک ہو جائے گی کہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ایک پرفیکٹ ڈسٹینس سورج سے ایک پرفیکٹ ڈسٹینس ہے، اور اس ڈسٹینس کے ارد گرد اتنی بڑی زمین کو گول گول گھما رہا ہے، اور وہ بھی 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ ہم جب ٹریول کرتے ہیں موٹر وے پہ یا کسی بھی ہائی وے پہ، تو ہم تقریباً 80 سے لے کے 120 130 کلومیٹر کی پر آور کی سپیڈ سے کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یا یہ کتنی تیز جا رہی، جو ہمیں جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی رفتار سے وہ زمین، وہ اتنا بڑا کرہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور ہم کو ذرا دھچکا نہیں لگتا۔ ہماری بلڈنگز، ہم نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنائی، ان میں سے کوئی بھی بلڈنگ جو ہے وہ گرتی نہیں ہے اس سپیڈ کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر، اور اللہ کا تعالیٰ کا رحم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ اور یہ صرف کس طرح پاسبل ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرح پتہ چلیں گی؟ یہ سائنس کا علم حاصل کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس ہوگا ہمیں۔ تو یہ عادت نمبر 6 ہم نے پڑھ لی، دوسروں پر رحم کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں، الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، یا مسلسل رحم کرنے والا، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا۔ تو ابھی تک جو ہم نے 6 عادات پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی عادت، اس کو ریوائز کر لیں ایک دفعہ۔ پہلی عادت جو ہے وہ تعوذ میں سے ہم نے سیکھی تھی، اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں۔ عادت نمبر 2 ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی۔ عادت نمبر 3 ہے، اور یہ بسم اللہ سے ہم نے سیکھی تھی، عادت نمبر 3 ہے الرحمن الرحیم سے ہم نے سیکھی، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ عادت نمبر 4 ہے الحمدللہ کا جو تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کریں گے ہم؟ جب ہم علم حاصل کریں گے اور کائنات کے اوپر تدبر کریں گے۔ اور عادت نمبر 5 ہم نے پڑھی الحمدللہ کے دوسرے مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار اللہ کا شکر ادا کریں، بار بار الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، ہر کام کے اوپر الحمدللہ کہیں۔ اور عادت نمبر 6 ہم نے پڑھی الرحمن الرحیم سے
کہ دوسروں پر رحم کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ سبق نمبر 2B، جس میں ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی گرامر میں ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا آدھا کرتے ہوتے ہیں، ہم پہلے ریوائز کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو لاسٹ جو لیسن تھا 1B جو تھا، اس میں ہم نے گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ ہم لوگوں نے 6 الفاظ پڑھے تھے جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ضمائر ہیں، اور ضمائر منفصلہ ان کو کہتے ہیں، یا ڈیٹیچڈ پروناؤنز، آسانی کے لیے آپ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے 6 پڑھے تھے، اور ہم نے TPI کے ذریعے ان کو سیکھا تھا۔ تو ہم نے سیکھا تھا کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے، بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے۔ واحد کے لیے ہم 1 انگلی استعمال کرتے ہیں، اور جمع کے لیے 1 سے زیادہ انگلیاں، 2 سے زیادہ انگلیاں، یعنی کہ 4 انگلیاں یا 3 انگلیاں استعمال کرتے ہیں، تو عام طور پہ 4 انگلی۔ اچھا، پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو کہ دور بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ جس سے بات کی جا رہی ہے، اور ایک بات کرنے والا۔ تو اس طرح یہ واحد جمع کر کے تو 6 الفاظ بن گئے تھے مذکر میں۔ تو ہم نے یہ پڑھے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انا میں ایک مرد، انتم آپ سب مرد، نحنو ہم سب مرد۔ تو آپ لوگ اپنے مائکس آن کریں، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ گرامر میں مائکس آن ہوں گے۔ میرے ساتھ ہیں؟ جی تو ہم یہ ریوائز کرتے ہیں، ذرا ایک دفعہ اشاروں کے ساتھ پڑھیں۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ هو هم أنت أنا أنتم نحن ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لاسٹ ٹائم کا لیسن تھا۔ یہ آپ لوگ سب لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا، اس کی کچھ پریکٹس بھی کی ہوگی۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو یہ ہمیں اور زیادہ اچھی طرح یاد ہوتے جائیں گے۔ پھر ہم نے کچھ بول چال کے جملے پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا من ہوا، وہ کون ہے۔ ہم نے پڑھا تھا من کا مطلب ہے کون، تو من ہوا وہ کون ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے ایک قاعدہ سیکھا تھا کہ ہوا کا جواب ہم ہوا سے دیں گے، ہم کا جواب ہمیشہ ہم سے دیں گے۔ تو من ہم، جب ہم جمع کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہم مسلمون، تو مسلم کی جمع آگے استعمال ہوگی۔ اسی طرح جب ہم انتا اور مطلب آپس میں جب بات کریں گے تو پھر الفاظ چینج ہوں گے۔ جب سوال ہوگا من انتا آپ کون ہیں، تو جواب ہوگا انا مسلم، میں مسلم ہوں، مسلمان۔ پھر سوال ہوگا من انتم آپ سب کون ہیں، تو جواب ہوگا نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک یہ ساری ریویژن تھی، یہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق بہت آسان ہے۔ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، جس طرح باقی ہمیشہ اردو میں آپ انگلش میں جب بھی پڑھتے ہیں تو بیسیکلی کوئی بھی لفظ ہے وہ 3 قسموں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا۔ اسم سے کیا مراد ہے؟ اسم کا مطلب ہے کہ کسی کا نام، کسی شخص، چیز، جگہ کا نام، یا کسی کی کوئی صفت، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ہم اسم۔ فعل کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جس سے کوئی کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور عربی میں فعل میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے ساتھ ہی۔ تو فعل کا مطلب ہوگا کہ کام ہونا پلس زمانہ جس میں وہ کام ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے حرف۔
تو جو اسم نہیں ہے، جو فعل نہیں ہے، وہ ہے حرف، اور حرف کا کیا کام ہے؟ وہ اسم اور فعل کو جملے میں آپس میں ملاتا ہے۔ اب ہم باری باری اسم فعل حرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا اسم۔ تو اسم کا مطلب ہے نام۔ تو مثال کے طور پہ کوئی بھی نام آپ لے سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں کتاب سے۔ تو کتاب، عربی میں جب بھی لفظ استعمال ہوگا کتاب، تو اس کے آخر میں تنوین ہوگی۔ تنوین کا مطلب ہے ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر۔ ٹھیک ہے، یہ اسم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ آخر میں تنوین ہوگی، یا ڈبل پیش ہوگی، ڈبل زبر ہوگی، یا ڈبل زیر ہوگی۔ جب یہ والی حرکت موجود ہو، یعنی کہ ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر موجود ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام اسم کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ جس طرح انگلش میں کہتے ہیں آ بک، ایک کتاب، اور وہ کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ عام اسم ہے، کتابن یا کتابن یا کتاب بن۔ ٹھیک ہے، جب اس اسم کو خاص بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے الف لام لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف لام بالکل ایسے ہے جیسے انگلش میں ہوتا ہے دی۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح بک سے پہلے دی لگا دیں گے تو وہ دی بک بن جائے گی، یعنی کہ کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب کتاب سے پہلے الف لام لگا دیں گے تو الکتاب بن جائے گا، جو کہ کسی خاص بک کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ اسم خاص بن گیا۔ اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم الف لام لگائیں گے تو آخر میں جو تنوین ہے وہ حرکت سنگل ہو جائے گی۔ اگر دو پیش تھے تو وہ ایک پیش رہ جائے گا، ایک پیش ختم ہو جائے گا۔ اگر دو زبر تھے تو ایک زبر رہ جائے گا، ایک دوسرا زبر ختم ہو جائے گا۔ اگر دو زیر تھی تو ایک زیر ختم ہو جائے گی، ایک زیر رہ جائے گی۔ کیوں رہ جائے گی؟ کیونکہ جس طرح انگلش میں یہ دونوں دی اور آ اکٹھا نہیں استعمال ہو سکتے، یا آ بک ہوگا یا دی بک ہوگا، اسی طرح عربی میں الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے۔ تو یہاں سے ہمیں اسم کی دوسری نشانی پتہ چلی۔ اسم کی دو نشانیاں ہو گئیں اب تک جو ہم نے پڑھی ہیں، وہ یہ کہ یا تو اس کے شروع میں الف لام لگا ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو؟ تو اب ہم مثال کے طور پہ ایک ہم چیز کچھ کا اور۔ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب جی سر پوچھئے۔ کہ یہ ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر سے کوئی مطلب میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ جی، مطلب میں تبدیلی آتی ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو ابھی جو جی ہمارا جو سبق ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اسم کی پہچان دیکھنی ہے۔ تو ہم نے ابھی تک اسم کی دو پہچانیں دیکھی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تنوین ہوگی آخر میں یا شروع میں الف لام ہوگا۔ تو کچھ اور اسم ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک پڑھا کتابن اور الکتابو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کچھ اور اسم دیکھتے ہیں۔ تو جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اسم، کچھ وہ دیکھتے ہیں تاکہ ہماری ساتھ ساتھ قرآن کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا جائے۔ مسلمن ایک لفظ ہے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مسلم، یعنی کہ تسلیم کرنے والا، کوئی بات تسلیم کرنے والا، کوئی سر خم کرنے والا۔ تو اس کا جو، اس کو اگر یہ عام ہے، مسلمن ہے، تو تنوین ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی بھی مسلم کی بات ہو رہی۔ جب کسی خاص مسلم کی بات کریں گے تو ہم اس مسلمن کو کیا پڑھیں گے؟ کوئی آپ بتائیے، سامنے لکھا ہوا بھی ہے، المسلمو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ شروع میں الف لام لگ جائے گا اور آخر سے تنوین گر جائے گی۔ اسی طرح مومنن، مومنن ہوتا ہے ایمان لانے والا۔ تو مومنن کوئی بھی ایمان لانے والا، اور جب کسی خاص مومن کی بات کرنی ہوگی تو کیا کہیں گے؟ المؤمنو۔ صالحن کا مطلب ہوتا ہے نیک۔ ٹھیک ہے، تو صالحن کوئی بھی نیک آدمی۔ تو جب کسی خاص نیک آدمی کی بات کرنی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ الصالحو۔ الصالحن نہیں، الصالحو۔ تو یہ تنوین کے کچھ قاعدے ہیں جس کی وجہ سے الصالحو ہے کہ الف لام اگر ہو اور اس کے بعد کچھ الفاظ ہوں تو لام جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے اور ان الفاظ کے اوپر تنوین آ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ الصالحن پڑھنے کی بجائے الصالحن پڑھا جائے گا، الصالحو پڑھا جائے گا۔
اچھا، کافرن، کافرن کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنے والا یا نہ ماننے والا. تو کسی بھی کافر کی بات ہو رہی ہو عام کسی بھی کافر کی تو کافرن کہیں گے. جب کسی خاص کافر کی بات کر رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ الکافر. الکافرون. اسی طرح مشرکن کا مطلب ہے شرک کرنے والا، اور جب کسی خاص مشرک کی بات ہو رہی ہوگی تو کیا کہیں گے؟ المشرک. المشرکون. تو اس طرح ہم یہ جو عام اسم ہے ان کو کہتے ہیں اسم نکرہ. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اردو کی گرامر میں. اور جب خاص کر دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسم معرفہ. تو نکرہ سے معرفہ بنانے کا یہ طریقہ ہم نے سیکھا کہ شروع میں الف لام لگائیں اور آخر سے جو بھی ڈبل حرکت ہے اس کو سنگل کر دیں. الحمدللہ. اچھا، اب ہم پڑھیں گے اسم سے جمع بنانے کا طریقہ. ہم نے یہ پڑھا کہ آخری جو حرکت ہے نا وہ ڈبل پیش ہو سکتی ہے، ڈبل زبر ہو سکتی ہے، یا ڈبل زیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ڈبل پیش ہوگی تو اس کو جمع بنانی ہے. اگر ہم نے مسلم من کی جمع بنانی ہے تو ہم واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو مسلمن کی جمع ہوگی مسلمون. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ من کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے، مون، من سے مون، تو مسلمن کی جمع ہوگی مسلمون. اور مسلمن یا مسلمن اگر ہوگا تو اس کی جمع ہوگی مسلمین. تو اگر پیش ہوگی تو واو نون کے ساتھ کا اضافہ کر کے ہم اس کو جمع بنائیں گے. اگر ڈبل زبر یا ڈبل زیر ہوگی تو یا نون کا اضافہ کر کے ہم اس کو جمع بنائیں گے. ٹھیک ہے، جمع بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے، وہ کیا کہ واو نون یا نون کا اضافہ کریں. اگر ڈبل پیش ہے تو واو نون لگے گا، ڈبل زبر ہے تو یا نون، یا اگر ڈبل زیر ہے تو بھی یا نون. تو اس طرح ہم واحد سے جمع بناتے ہیں. تو یہ ہم نے چونکہ لاسٹ ٹائم پڑھے تھے، ہم نے پڑھا تھا ہم مسلمون، نحن مسلمون، انتم مسلمون. تو اس لیے یہ ہمارے لیے مطلب یہ ہم نے آج پڑھ لیا کہ مسلم سے مسلمون کیسے بن گیا. تو اسی طرح باقی جو جمع ہیں اگر ہم ان کی پریکٹس کریں تو ہم کہیں گے مسلمون کی جمع ہوگی مسلمون، مسلمن یا مسلمین کی جمع ہوگی مسلمین. تو مومنون کی کیا جمع ہوگی؟ مومنون. مومنون. مومنن یا مومنن کی کیا جمع ہوگی؟ مومنین. مومنین. صالحون کی کیا جمع ہوگی؟ صالحون. صالحون. صالحن کی کیا جمع ہوگی؟ صالحین. صالحین. اور صالحین کی جمع؟ صالحین. کافرون کی جمع؟ کافرون. کافرون. کافرن کی جمع؟ کافرین. کافرین. کافرن کی جمع؟ کافرین. مشرکون کی جمع؟ مشرکون. مشرکون. مشرکن یا مشرکن ہوگا تو جمع ہوگی مشرکین. الحمدللہ. تو ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے اسم کے بارے میں سیکھا، ہم نے اسم نکرہ کے بارے میں سیکھا، ہم نے نکرہ سے اس کو معرفہ بنانا سیکھا، پھر ہم نے ان کی جمع بنانی سیکھی جو کہ واو نون یا نون سے بنتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری ہم مذکر کی باتیں کر رہے ہیں ابھی، یہ سارے مذکر ہیں. مسلمون مذکر ہے، مسلمون مذکر ہیں، مسلمن مذکر ہے، مسلمن مذکر ہے، اور مسلمین بھی مذکر ہے. تو یہاں سے اب تک ہم نے اسم کی 3 اہم نشانیاں سیکھی. شروع میں یا تو الف لام ہوگا، یا آخر میں تنوین ہوگی، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، یا اگر جمع ہوگی تو واو نون یا نون ہوگا. 3 نشانیاں ہم نے دیکھ لی. ٹھیک ہے، الف لام، تنوین، یا واو نون یا نون. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں کسی کو کوئی سوال، کسی کو کوئی مشکل ہو ابھی تک؟ الحمدللہ. تو اب ہم نے یہ والے جملے تو ہم نے پہلے ہی پڑھے ہیں. جب ہم کہیں گے ہوا، تو ہوا کا مطلب ہے وہ ایک. تو ہوا کے ساتھ ہم واحد ہی لگائیں گے. واحد کی بات کریں تو واحد لگائیں گے، ہوا مسلمون. اور ہم کے ساتھ جو جمع ہے اس کے ساتھ ہم لگائیں گے جمع، تو ہم مسلمون.
انتا مسلمون کیونکہ انتا واحد ہے، اور انا مسلمون کیونکہ انا بھی واحد ہے، انتم مسلمون کیونکہ انتم جمع ہے تو اس کے ساتھ مسلمون لگے گا، اور نحن مسلمون کیونکہ نحن جمع ہے تو اس کے ساتھ بھی جمع ہی لگے گی۔ تو اس طرح ہوا مسلم کا مطلب ہوا وہ ایک مرد مسلمان ہے، ہم مسلمون کا مطلب ہے وہ سب مرد مسلمان ہیں، انت مسلم کا مطلب ہے آپ آپ ایک مرد مسلمان ہیں، انا مسلم کا مطلب ہے میں ایک مرد مسلمان ہوں، انتم مسلمون کا مطلب ہے آپ سب مرد مسلمان ہیں، اور نحن مسلمون کا مطلب ہے ہم سب مرد مسلمان ہیں۔ الحمدللہ۔ بول چال میں ہم کچھ نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ حل کا مطلب ہے کیا، اور نام کا مطلب ہے ہاں۔ تو اگر میں سوال پوچھوں حل ہوا مسلم، کیا وہ ایک شخص مسلمان ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ نام ہوا مسلم، جی ہاں وہ ایک شخص مسلمان ہے۔ اب یہ وہی قاعدہ یاد رکھنا، بول چال میں ہمیشہ وہ یاد رکھنا، ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے، انتا کا جواب انا سے، اور انتم کا جواب نحنو سے۔ تو حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ نعم ہم مسلمون۔ حل انت مسلمون، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعم انا مسلم۔ حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نعم نحن مسلمون، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ چلیں جی، بہت آسان سا سبق تھا آج کا۔ تو آج کا گرامر کا سبق ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ آخر میں ہم ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم لیتے ہیں۔ آج کا نقطہ تعلیم ہے کہ دماغ کو استعمال کریں ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا، یوز اٹ اور لوز اٹ۔ تو یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ ہم عام انسان اپنی زندگی میں 5% سے لے کے 25% تک دماغ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ ہمارا 75 سے لے کے 95% تک دماغ جو ہے وہ خالی رہتا ہے پوٹینشیل کے حساب سے۔ اور اگر آپ کی ایج زیادہ ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی انسان 60 برس کا ہو جائے، تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ انسانی جسم میں 10,000 کروڑ خلیے ہیں، یعنی کہ 1 بلین کے قریب خلیے ہیں۔ تو اگر 3% خلیے مریں گے تو بھی 97% خلیے موجود ہیں۔ تو اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تو بھی شیطان کو بھٹکانے مت دیجئے کہ اس عمر میں کہاں سے سیکھیں گے۔ یاد رکھیے آپ کا 97% دماغ ابھی باقی ہے۔ جس طرح جسم کے پٹھوں کے لیے ورزش ضروری ہے، اسی طرح دماغ کے لیے بھی ورزش ضروری ہے۔ اور یہ ورزش کیسے ہوتی ہے؟ یہ ورزش ہوتی ہے جب آپ کچھ چیزیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چیزوں پہ دماغ استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے بہترین جو پرپز ہے، جو دماغ استعمال کرنے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ تو قرآن کے اوپر اپنا دماغ استعمال کریں اور اپنے دماغ کو زندہ رکھیں، اپنے دماغ کو یوز کریں تاکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو رہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی کن ذہن کہے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ نہیں، آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں گے کہ یار تم نے مجھے کن ذہن کہہ دیا، کیسے تم نے کہہ دیا۔ تو اگر آپ کو شیطان کہے کہ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے تو اس کو سائیڈ پہ کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں اور قرآن پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، سبق نمبر 2 اختتام پذیر ہوا۔ 27 الفاظ ہم نے سیکھ لیے سبق نمبر 1 اور 2 میں ملا کے، جو قرآن کریم میں 8,638 بار آئے ہیں، اور قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے ایک ہے 5 منٹ قرآن کریم میں سے پڑھنا، اور جب بھی آپ قرآن کریم میں سے پڑھیں تو یہ جو 27 الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں، ان 27 الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے قرآن پڑھیں۔ 2 پڑھنے کے، جن میں سے ایک کتاب سے پڑھنا ہے اور ایک ووکیبلری کارڈ سے پڑھنا۔ ایک کام اس کورس کے لفظی ترجمے کو پڑھنا اور اس کو پھر ورک بک کے اوپر لکھنا۔
اور ایک جو ہوم ورک آپ کو بھیجا جائے گا وہ کل کے سبق کے بعد بھیجا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ شیطان اگر آپ کو مختلف مصروفیات یاد کرائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ٹیچر بنیے۔ آپ نے جو کچھ اس سبق میں سیکھا وہ بہت آسان ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے 3 آیات پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، الحمدللہ رب العالمین پڑھی، الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بارے میں مختلف اسباق پڑھے، اور گرامر میں ہم نے آج اسم پڑھا۔ ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ شروع میں الف لام ہو سکتا ہے، آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، واو نون یا نون ہو سکتا ہے۔ ہم نے نکرہ سے معرفہ بنانا سیکھا اور واحد سے جمع بنانا سیکھا۔ تو یہ بہت آسان ہے، اس کو آپ لوگوں کو سکھائیں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ کی فیملی میں جو لوگ ہیں ان کو سکھائیں۔ جب آپ ان کو سکھائیں گے تو آپ کو خود بھی اچھا یاد ہوگا، اور جب ہم QC1 کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ ٹیچر بننا چاہیں QC1 کے لیے تو اس کے لیے ٹریننگ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔